والصلاة والسلام على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام والسلام علیکم یا سید النہار کا یہ اشرا شروع ہو چکا ہے. اہل بیت اطہار بارگاہ خداوندی میں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. ان کا نہایت اونچا اور رفیع مقام ہے. یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ رب کائنات جل جلالہ نے ہمیں بھی ان کے ذکر پاک میں چند لمحے گزارنے کی اللہ پاک نے ساتھ نبھایا. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہل بیت اطہار کے ذکر جمیل کے صدقے کو ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. مادیت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی محبت کی خیرات عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی مودت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی نسبت احترام نصیب فرمائے. میرے حاضرین، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے چند آیات آج تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ اپنے وقت میں چند باتیں سننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا کرے گا. ایک بڑی معروف آیت پاک ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 33 ہے. پارہ نمبر 22، سورت نمبر بھی 33 اور آیت نمبر بھی 33 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت، تم سے ہر قسم کے میل شک و شبہ کی گرد تک کو رب کائنات چاہتا ہے کہ دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی. اس مقام پہ جو آیہ مبارکہ آئی ہے، اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر چلا ہے اور آیت نمبر 28 سے ازواج مطہرات کا ذکر شروع ہوا اور ازواج مطہرات کے ہی صیغے آ رہے تھے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا. تو لہٰذا پہلا صیغہ بھی آ گیا مؤنث کا ان کنتن، پھر آ گیا فتعالینا، پھر صیغہ آ رہا تھا امتعکن واسرحکن. پھر اگلی آیت شروع ہوئی تو ان کنتن تردن، پھر آگے چلتے ہوئے آیت میں لفظ آ گیا منکن. پھر آیت نئی شروع ہوئی آیت نمبر 30 یا نساء نبی کے الفاظ سے، پھر لفظ آ گیا منکن اور پھر نیا پارہ بھی شروع ہوا اور اگلی آیت آ گئی منکن. پھر آیت مبارکہ نمبر 32 میں پھر آیات باقاعدہ آیت کا آغاز یا نساء نبی سے ہوا لستن ان اتقیتن فلا تخدعن. آگے پھر فرمایا قلنا. یہ جتنے صیغے آ رہے ہیں کہ مذکر کے صیغے نہیں ہیں، کہ مؤنث کے صیغے ہیں، تو ازواج مطہرات سے مخاطب ہے. قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ. یہاں تک جتنی آیات مبارکات گزری اور جتنے بھی صیغے آئے
سارے مؤنث کے صیغے تھے، اور بنیادی مخاطبین ان آیات کے صیغوں کا مخاطب تھی، اور ان آیات کے حوالے سے جن سے خطاب تھا وہ ازواج نبی تھی۔ لیکن اس آیت طیبہ کے اگلے حصے میں رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہاں پہ عنکم کا لفظ آ گیا جو مذکر کا صیغہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ویطہرکم، یہ پھر صیغہ مذکر کا آ گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ ایک بڑی پیاری بات تفسیر کبیر میں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثم ان اللہ ترک خطاب المؤنثات، پہلے مؤنث کا صیغہ چل رہا تھا، اس جگہ پہ رب کائنات نے مؤنث کے صیغے کو ترک کر دیا، وخاطب بخطاب المذکرین، اور اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا، بقولہ، اس طرح فرمایا کہ لیذھب عنکم الرجس، آگے فرمایا ویطہرکم تطہیرا، مذکر کے صیغے اس لیے استعمال کیے لیدخل فی نساء اہل بیتہ ورجالہم، لیدخل فی نساء اہل بیتہم ورجالہم، تاکہ اس جگہ پہ جملہ اہل بیت اطہار، یعنی جو ان کے مذکر افراد ہیں وہ بھی اس آیت طیبہ میں شامل ہو جائیں، اور جو مؤنث افراد ہیں اہل بیت اطہار کے وہ بھی اس آیت طیبہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے مخاطب ہی ازواج مطہرات تھی، اور قرآن پاک ازواج مطہرات سے خطاب کر رہا تھا، حتیٰ کہ آگے پھر آیت مبارکہ نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر ازواج مطہرات کے والد سے صیغے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس جگہ پہ رب کائنات نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ تطہیر میں، تزکیہ میں اور رجس کی دوری میں وہ جملہ افراد جو اہل بیت اطہار میں آتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، سارے اس آیت طیبہ میں داخل ہو جائیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت اطہار میں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اہل بیت اطہار میں ہیں۔ پھر بطور خاص اب ایک حدیث طیبہ پیش کر رہا ہوں جس میں یہ عقدہ کھل جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت طیبہ کے نزول کے بعد ایک خاص فیملی کو آیت تطہیر کا لقب عطا کیا، اور ان کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی۔ یہ امام ترمذی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3787۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ آقا کریم کے خادم ہیں، یہ حدیث طیبہ کو روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، اس آیت طیبہ کے نزول کے وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے۔ پوری اس کی لوکیشن بیان کر دی، آیت طیبہ کا شان نزول آ گیا، کس مقام پہ آیت آئی۔ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں موجود تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات میں وہ مقام رکھتی ہے، اس اعتبار سے کہ انہیں ہی سرکار نے وہ مٹی دی تھی جو کربلا کی مٹی تھی، اور ان کو رب کائنات جل جلالہ نے اس وقت تک زندگی عطا فرمائی جب واقعہ کربلا پیش ہوا۔ باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ اس واقعہ سے پہلے پردہ فرما گئی، لیکن بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بقید حیات تھی، اکیلی آپ اس وقت سرکار کی زوجہ محترمہ زندہ تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں ہزارہ حکمتیں ہوگی، لہذا اللہ پاک نے اس آیت تطہیر کا نزول اس زوجہ محترمہ کے گھر میں کیا جنہوں نے گویا اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا کا نظارہ کرنا تھا۔ لہذا جب یہ آیت پاک اتری
دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم کیونکہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، آیت طیبہ آ گئی اہل بیت اطہار کی تطہیر کی اور ان سے ہر قسم کے رجس اور ناپاکی کو دور کرنے کی جب یہ آیت پاک آئی تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ و حسنہ و حسینہ، آقا کریم نے باقاعدہ اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلا بھیجا، حضرت بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، فجل لہم بکساء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ان تین ہستیوں کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈالی، وہ علی خلف ظہرہ، اور مولا کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت کے پیچھے بٹھایا، وجل لہم بکساء، اور چادر پاک کا بقیہ حصہ ان کے اوپر بھی کر دیا، اور یوں 5 نفوس قدسیہ ایک چادر تطہیر میں جمع ہوئی، تاجدار کائنات کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، جناب حسنین کریمین اور جناب مولا کائنات اس چادر تطہیر میں داخل ہوئے، اور یوں 5 نفوس قدسیہ اس چادر تطہیر میں جمع ہوئی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اس حدیث طیبہ سے اور پہلے جتنی آیات کا میں بس مختصر سا خلاصہ آپ کو سنا دوں گا۔ ازواج مطہرات مخاطب تھی، پہلے ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ آیت پاک آئی جملہ مذکر اور مؤنث افراد کو شامل تو کر دیا گیا، لیکن میرے نبی نے بطور اہتمام ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنے ذات پاک کے ساتھ جمع کیا اور ایک مبارک چادر تطہیر میں جمع کر کے اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے۔ بڑے رجس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ رجس سے کیا مراد ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو منصور الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو رجس پہ ہے نا تعریف وہ بڑی جامع ہے، جس کو بہت سارے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رجس، یہاں پہ جو رجس کا لفظ آیا ہے یہ سکھا مراد ہے، اسم لکل مستکثر من عمل وغیرہ، ہر وہ چیز جس سے انسان کو گھرنا ہے، ناپسندیدہ ہو، کراہت آئے، اچھی نہ لگے، چاہے وہ نظریات کے اعتبار سے ہو، چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی معمول میں کوئی بھی عمل جس سے انسانی طبیعت جو ہے اکتائے، کراہت محسوس کرے، رب کائنات یہ چاہتے ہیں اس خانوادہ پاک کو ہر قسم کی رجس سے پاک کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رول ماڈل بننا ہے، ان سے دنیا نے اسوہ لینا ہے، لہٰذا ان کی زندگی ایسی عظیم زندگی بنے کہ ان سے، ان نفوس قدسیہ سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو رد کر دیا جائے اور ان کو اللہ کامل پاکیزگی عطا فرمائے، کامل پاکیزگی عطا فرمائے۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو یہ شرف عطا کیا اور چادر تطہیر میں لیا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور یا اللہ ان کو ایسے پاک کرے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگی، حسین منظر تھا، اللہ کے محبوب اس پیاری چادر میں ان نفوس پاک کو لے کر بیٹھے تھے۔ قالت ام سلمہ، جن کے گھر میں یہ منظر پیش آ رہا تھا، انہوں نے یہ منظر دیکھا، خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اس چادر تطہیر میں جگہ عطا فرما دے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا معہم یا نبی اللہ، اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ قال
علی مکانک انت الی خیر وفی روایت علی خیر، آپ نے فرمایا تم اپنی نشست پر ہی بیٹھی رہو، تم پہلے ہی خیر پر کھڑی ہو، تمہاری شان میں قرآن پاک کی آیات گواہ ہے، تمہاری عظمت رب کائنات نے آشکار کر دی ہے، لیکن یہ شرف خاص میرے نبی نے ان نفوس قدسیہ کو عطا کیا اور انہیں خاص کر کے اپنی اہل بیت اطہار میں شامل کیا۔ آج جتنی بھی اہل بیت اطہار کے نفوس اس کائنات ارضی میں موجود ہیں، ان کی بطور خاص نسبت انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ ہے جن کو اللہ پاک کے محبوب نے اپنی چادر تطہیر میں لیا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسنین کریمین، جناب امام علی مقام امام حسن اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی ہی اولاد سمجھتے تھے، اور آپ فرما رہے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ یہ میرے بیٹے بھی ہیں اور میری شہزادی میری بیٹی کے بھی بیٹے۔